God, hallelujah. آج کا موضوع ہے کالنگ وداؤٹ وزڈم، حکمت کے بغیر بلاہٹ. نوٹ فرما لیں، کالنگ وداؤٹ وزڈم، حکمت کے بغیر بلاہٹ. حکمت کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں مقدس کلام میں، تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سلیمان ایک بہت عظیم بادشاہ جس کی حکمت کے چرچے تھے، اس کو دولت اور علم وراثت میں انہیریٹنس کے طور پر ملا، لیکن وزڈم کے لیے اسے خدا کی ضرورت تھی. وزڈم نہ علم سے آتی ہے اور نہ پیسے سے آتی ہے. اور لوگوں کے اس فلسفے کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہتے ہیں جیسے پڑھولے چ دانے ہو دے کملے بھی سیانے. نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، حکمت نہ ہونے سے سب کچھ چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ، ان کو انہیریٹنس ملی، دولت ملی، زمینیں ملی، لینڈ ملی، مال مویشی ملے، ٹریجر، خزانے، سونا چاندی وراثت میں ملا، لیکن حکمت نہ ہونے کے سبب سے انہوں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. آج جس موضوع پر ہم سیکھیں گے وہ وداؤٹ وزڈم، ہمارا بلاوا، ہماری نعمتیں، ہماری خدمت، ہماری قربانیاں سب کچھ بے مقصد اور ضائع ہو جاتی ہیں. اور بے شمار لوگ حکمت سے خالی ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن حکمت نہیں ہے. آج میرے سامنے بائبل مقدس میں ایک بہت بڑا کردار ہے، اسے مثل مسیح بھی کہا گیا ہے، یوسف، جوزف. آپ ذرا غور کریں کہ یہ شخص خوبصورت تھا، با کردار تھا، اور خدا نے اس کی پاکیزگی، وفاداری کا نتیجہ اس کو یہ دیا کہ یہ شخص مصر کا دوسرے درجے کا حکمران بنا. یہ اسیر ہو کر گیا تھا، غلام کے طور پر گیا تھا، یہ قیدی تھا، کیپٹیو تھا، لیکن خدا نے اس کی پاکیزگی، وفاداری، آنیسٹی کے نتیجہ میں سے بہت سربلند کیا. لیکن جب یہ چھوٹی عمر میں تھا اور جب خدا نے اسے بلایا تو اس نے ایک غلطی کی ہے جس میں ہمیں حکمت کی کمی نظر آتی ہے. وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. گو کہ لیٹر آن جب یہ مشکلات میں سے گزرا، اس کے بعد خدا نے اسے بہت زیادہ حکمت عطا کی، لیکن اس وقت جب حکمت کے بغیر اس نے خدمت اور اپنے بلاوے اور اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کی کوشش کی، اس وقت اس کے لیے مشکلات پیدا ہوئی. اور یہ چیز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حکمت کے بغیر کاموں کو کرتے ہیں تو پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، پین میں سے گزرتے ہیں، مشکلات میں سے گزرتے ہیں. پیدائش کی کتاب دا بک آف جینیسس 37واں باب، اس کی پہلی 13 آیات ہے. حوالہ لمبا ہے، دھیان سے سنیے گا. میں اکثر اس بات پر غور کرتا ہوں کہ اگر ہم دھیان سے بائبل کو پڑھ ہی لینا تو ہمیں اس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ بائبل مقدس روح کا علم ہے. اور جو لوگ روحانی ہیں، جو لوگ روح سے معمور ہیں، وہ بڑی آسانی سے بائبل مقدس کی سچائیوں کو سمجھ لیتے ہیں. جو لوگ روحانی نہیں ہیں، جسمانی ہیں،
नफसानी है और रूह से खाली हैं, बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को उनके लिए समझना वेरी वेरी डिफिकल्ट। आइए देखें मुकद्दस कलाम में से पैदाइश 37वां बाब पहली 13 आयात। मुकद्दस कलाम में ये रकम है, और यकूब मुल्क किनान में रहता था जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। यकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। जी, ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिलहा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था जी, और वो उनके बर्रे और उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। जी, और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था। हाँ जी, इसराइल अपने बेटों में से यूसुफ से सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, यानी उम्र के आखिरी हिस्से में खुदा ने उसे बेटा दिया। जी, और उसने उसे एक बूकलमून बूकलमून कबाबी बनवा दी। अच्छा, ये एक कोट था जो डिफरेंट कलर्स का था, और इब्रानी में जो इसका तर्जुमा किया गया है वो है 12, यानी 12 रंग का वो कोट था। बड़ा स्पेशल था। जैसे आपने देखा ना कि जो ग्रूम ड्रेस होता है, जो दूल्हे का ड्रेस होता है, वो बड़ा चमकीला और बड़ा रंगदार होता है। इसी तरह का स्पेशल इसे ये लिबास बनवा के दिया गया था। बाकी बच्चों या लड़कों के पास इस तरह का लिबास नहीं था। फिर जी, और उसके भाइयों ने देखा कि उसका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता। सो वो उसने बुग़्ज़ रखने लगे जी, और ठीक तौर से बात भी नहीं उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से उस पे बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। ये पहला ख्वाब है, नोट कर लें, जिसे उसने अपने भाइयों को बताया। तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया। और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा। और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा अब नफरत और बढ़ गई है, बुग़्ज़ और बढ़ गई है, क्योंकि यूसुफ यहाँ पर हिकमत को इस्तेमाल नहीं कर रहा। गौर कीजिएगा जी। उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। अब जमीन से ऊपर चला गया है। पहले उसने फूलों की बात की है, फसलों की बात की है, अब जमीनी चीजें छोड़कर यूसुफ आसमान की तरफ जा रहा है। जी, जरा गौर करें, मुझे सूरज ने, चांद ने, सितारों ने सिजदा किया है। फिर और उसने इसे अपने बाप अब यहां सिर्फ बात उसके भाइयों तक नहीं रही, अब माँ बाप की तरफ भी आ गया कि ना के मेरे भाई मुझे सिजदा करेंगे, बल्कि मेरे माँ बाप भी मुझे सजदा करेंगे। और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि इस जगह पर यूसुफ हिकमत को इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी आगे। और कहा कि ये ख्वाब क्या है? उसके बाप ने कहा ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुकेंगे, तेरे आगे जमीन पर झुककर सजदा करेंगे, झुककर तुझे सजदा करेंगे।
پھر यस, ہو گیا جی. और उसके भाइयों को اور اس کے بھائیوں کو उससे हसद हो गया, اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا. लेकिन उसके बाप ने لیکن اس کے باپ نے ये बात याद रखी. یہ بات یاد رکھی. بہت شکریہ. میں نے جیسے کہا تھا کہ بائبل کو اگر ہم دھیان سے پڑھ لیں تو اس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے. ویری سمپل. بائبل کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اٹس ویری سمپل. بائبل کا میسج بہت سادہ ہے, بہت سادہ ہے, اور سادگی سے اسے قبول کرنا چاہیے. یوسف بچپن ہی سے لیڈر ہونے کے لیے بلایا گیا تھا. جب وہ اپنے بھائیوں کی برائی دیکھتا تھا وہ اپنے باپ کو بتاتا تھا, کیونکہ نیک تھا, پاک دل تھا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یوسف خوبصورت تھا لیکن وہ پاک بھی تھا. آج لوگ خوبصورت نظر آتے ہیں, پاک نہیں ہیں. خدا صرف ہمیں خوبصورت نہیں دیکھنا چاہتا, خدا ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. آمین. کون دیکھیں گے خدا کو؟ پاک دل. یوسف بچپن ہی سے لیڈر ہونے کے لیے بلایا گیا تھا. اس کی کالنگ بچپن ہی سے خدا نے اسے بلایا. وہ باپ کا بہت پیارا تھا, بیلوڈ ون تھا, اور اس کے باپ نے جیسا کہ میں نے بتایا اسے خاص قسم کا کوٹ, بڑا فینسی ڈریس اسے بنوا کر دیا تھا تاکہ یوسف منفرد نظر آئے, دوسروں سے الگ نظر آئے. کئی دفعہ ماں باپ کا ڈسکریمنیشن بچوں کے درمیان نفرت اور جدائی پیدا کرتا ہے. ہمیں محتاط رہنا چاہیے بطور ماں باپ کہ ہم ایک کو پسند کرتے ہیں اور دوسرے کو ناپسند. ہمیں بچوں کی پرورش اور ان کی ضرورتوں کو جب ہم پورا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. ہمارے بچے کئی دفعہ اگنور ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے اندر ابلیس نفرت کا بیج بو دیتا ہے, کڑواہٹ ان کے اندر آ جاتی ہے اور وہ بچے پھر آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یوسف کی بلاہٹ میں پاکیزگی اور خدا کے ساتھ وفاداری کا بڑا اہم رول ہے کہ خدا نے اسے پھر اپ لفٹ کیا, کیونکہ خدا ہماری ظاہری چیزوں پر نہیں بلکہ باطن پر نگاہ کرتا ہے, ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے. کئی دفعہ ہم ظاہری طور پر بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ظاہری طور پر بہت کچھ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل درست نہیں ہوتا. خدا جس چیز پر نظر کرتا ہے وہ ہمارا دل ہے, ہمارا ہارٹ ہے. یوسف بہت اچھا تھا, بچپن ہی سے لیڈر تھا, پاک رہنے والا نوجوان. لیکن ایک چیز جو ہمیں اس حصے میں, جیسا میں نے بتایا کہ یوسف بعد میں حکمت سے تو بہت بھر گیا تھا, لیکن جو پیسج ہم نے پیراگراف یہ 37ویں باب میں پیدائش میں پڑھا ہے, اس میں ہمیں حکمت کی کمی نظر آتی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف کو خدا نے بلایا ہے, وہ خواب دیکھتا تھا, خدا خوابوں کے ذریعہ سے اس سے بات کرتا تھا. اس نے خدا سے زیادہ آدمیوں یعنی اپنے بھائیوں سے داد لینے کی کوشش کی ہے. اس جگہ پر جس چیز کی کمی ہمیں نظر آ رہی وہ کیا ہے کہ وہ خدا کی نسبت آدمیوں سے داد لینا چاہتا ہے, اپنے بھائیوں سے. پہلے خواب میں وہ پھولوں کی بات کر رہا ہے, حالانکہ یہ چیز اس کی
جب وہ کیپٹیو ہو گیا, غلام کے طور پر اسے لے کر وہ چلے گئے, قیدی بنا کر اسے لے گئے مصر میں, اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا. تو ہم یہاں پر اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے خواب جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جی میرا پولا کھڑا ہو گیا ہے اور جو باقی پولے ہیں وہ میرے پولے کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خدا ہم سے بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے, ہم جلد باز بہت ہیں, ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں. ابھی اس کام کا آغاز بھی نہیں ہوا, اس کام کی شروعات بھی نہیں ہوئی اور ہم پہلے ہی ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور سم ٹائم ہم انسانوں سے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیا یا یہ ہونے والا ہے, یا میں اس مقام پر چلا جاؤں گا تو مجھے کریڈٹ مل جائے گا, مجھے عزت مل جائے گی, مجھے شہرت مل جائے گی, مجھے کوئی مقام مل جائے گا. یوسف اس جگہ پر جس چیز کی مسٹیک کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اسے خدا سے کریڈٹ لینا چاہیے تھا, نہ کہ اپنے بھائیوں سے. ہم بھی کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے سارے کام جو ہیں وہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور ہم مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم میڈیا کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں, وہ الیکٹرانک ہو, پرنٹڈ ہو, سوشل میڈیا ہو, ڈیجیٹل میڈیا ہو, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن یہ چیزیں کئی دفعہ ہمارے لیے پھندا بن جاتی ہیں. ہر بات فیس بک پر ڈالنے والی نہیں ہوتی. یہ میں آج کی نوجوان نسل کو بھی بتانا چاہتا ہوں, پاسبانوں کو بھی. میں اکثر جب پاسبان کنٹروورشل پوسٹ کرتے ہیں میں فوراً اس کا اسکرین شاٹ لے کر ان کو بھیجتا ہوں, بھائی جی محبت کی بات کریں, نفرت کی بات نہ کریں. ہم کئی دفعہ جذباتی ہو کر کسی اور کی بیہودہ قسم کی پوسٹ کو فوراً شیئر کر دیتے ہیں جس میں مرچ مسالے لگے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کی روٹین بن چکی ہے. یوسف کی لائف سے آپ سیکھیں کہ اس نے خدا سے زیادہ اپنے بھائیوں یعنی انسانوں سے کریڈٹ لینے کی کوشش کی, اور اس کا نتیجہ پھر اسے 17 سال دیکھیں آپ غلامی میں گزرے ہیں. اس کی زندگی کے 14, 15, 16, 17 سال ضائع ہو گئے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے گولڈن جو لمحات ہوتے ہیں, گولڈن موومنٹس ہوتی ہیں, ہماری بیوقوفیوں, نادانیوں اور ہماری کم عقلی اور حکمت نہ ہونے کے سبب سے ضائع ہو جاتی ہیں. ہم لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے کیونکہ اس میں حکمت کی کمی ہے. ہمارے فیصلے, ہمارا لائف سٹائل, ہر چیز سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں, ہر چیز آپ پبلک نہ کریں, اس کے لیے خدا کے حضور جھکے رہیں. کچھ معاملات آپ کی اور خدا کے درمیان صرف ہوتے ہیں, سارے معاملات لوگوں کو بتانے والے نہیں ہوتے. میں نے ایک دفعہ بتایا تھا آزمائش پر غالب آنے کے حوالے سے, پتہ ہے آپ کو, اس میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنا پرابلم کسی بے ایمان شخص کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. وہ تہاڈی پوری مشہوری کرے گا, وہ سن بھی لے گا, وہ تہانوں بدنام بھی کرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے, بجائے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے, آپ کے لیے فکر مند. نو 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 بہت سارے لوگ بڑے چلاک نے, وہ تہاڈے کو سن کے اگلے نو دسن گے تے اونوں کہن گے اگے نہ دسی. وہ بھی پکا ہوندا ہے, وہ بھی اگلے نو کہے گا اگے نہ دسی, وہ پھر اگلے نو کہندا اگے نہ دسی. وہ گل بھی مشہور کرتی بندے دی بیچارے دی, وہ مروا چھڈیا بندے نو. ٹھیک ہے, سو ہمیں ہر بات سب کے ساتھ شیئر اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ میں بھی حکمت کی کمی ہے. موضوع کیا ہے؟ کالنگ وداؤٹ وزڈم. وزڈم بہت بڑی چیز ہے جڑی بڑے گھٹ لوکاں کو ہے, اور جن کے پاس ہے پھر
ان کی لائف, ان کی زندگی, زمینی سفر تو اچھا گزرے گا ہی, آسمان پر بھی ان کا بڑا اجر ہوگا. اور جن کے پاس حکمت نہیں ہے وہ اتنے بھی کھجل ہوں نے, تو پھر آسمان دی بادشاہی دے بارے جد لکھا ہے 5 بیوقوف کنواریاں جو ہیں وہ اندر داخل نہ ہو سکیں. اس کا مطلب کہ بغیر وزڈم کے لوگ خدا کی بادشاہی میں بھی داخل نہیں ہوں گے. غلط فہمی میں نہ لوگ رہیں کہ اسی جیویں دے بھی ہیں بیوقوفاں, نلیک پانڈے ہیں. نہیں 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 نہیں, لکھا ہے کہ اگر حکمت کی کمی ہے تو وہ خدا سے مانگے. ہمیں حکمت مانگنی چاہیے, ہمیں خدا سے مانگنی چاہیے وزڈم. خواب دیکھا اور خواب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے. یہاں پر مجھے روحانی غرور کی بھی اسمیل آ رہی ہے کہ جب وہ شیئر کر رہا ہے کئی دفعہ ہمارے اندر اسپرچل پرائیڈ آ جاتا ہے. اکثر ہم روحانی تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. آج خدام کو, منسٹرز کو, پاسٹرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روحانی تکبر کا شکار ہیں. شریعت میں پرابلم کیا تھا؟ شریعت میں تھا پرنسپل فار دا پیپل, یعنی جو شریعت میں اصول تھے وہ انسانوں سے زیادہ بالا تر تھے, یعنی انسان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. جو شرع کے عالم تھے وہ یہی تو کام کرتے تھے کہ وہ بھاری بوجھ لوگوں کے اوپر ڈال دیتے تھے اور اپنی انگلی کا سرا بھی. اور یسوع مسیح نے اس جوئے کو بریک کیا اور یہودیوں نے اس بات کی مخالفت کی. یسوع نے اس جوئے کو بریک کیا کہ خادم وہ نہیں ہے جو خدمت کرواتا ہے, خادم وہ ہے جو خدمت کرتا ہے. یہودی لمبے لمبے چوگے پہن کر, اکثر میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں. کل ہم حیدرآباد میں تھے تو لوگ جو کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, تو جب ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے تو بہت سارے لوگ گاڑی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے, تو کچھ لوگوں نے میرا ہاتھ بھی چوما. میرے اندر تھوڑی سی امبیرسمنٹ تھی کہ بھی عزت تو ہمارے خدا کی ہے ساری, ہم تو اس کے خدام ہیں, ہمیں خادموں سے پیار کرنا چاہیے لیکن ورشپ نہیں کرنی چاہیے. کئی دفعہ لوگ شخصیت پرستی کے گناہ سے دوچار ہو جاتے ہیں. اس لیے روحانی تکبر سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اب پاسٹر ہیں, لیڈر ہیں, مبشر ہیں, کوئی بھی آپ کی خدمت ہو سکتی ہیں, پرستار ہو سکتے ہیں, سازندے ہو سکتے ہیں, آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا اس کو ناپسند کرتا ہے. اس جگہ پر ہم اس بات کو بھی سیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار لوگ ٹائٹل چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ ٹائٹل. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ٹائٹل کا بڑا دور ہے, ٹائٹل کے پیچھے لوگ بہت بھاگ رہے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹے لیول سے ہم دیکھ لیں, چرچز کے اندر لوگ عہدہ چاہتے ہیں کہ جی مجھے ایلڈر بنایا جائے, مجھے ڈیکن بنایا جائے, مجھے پاسٹر بنایا جائے. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں خدا کے ٹائم اور اس کی مرضی سے ہونی چاہیے, نہ کہ ہماری مرضی سے ہونی چاہیے. خدا کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے جس میں وہ رہ کر اس ٹائم میں خدا کام کرتا ہے, اور اگر ہم اس ٹائم کے علاوہ کوشش کریں گے, خدا کے ٹائم سے پہلے خدا کی مرضی اور پلان کے علاوہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے طریقے سے, جیسے موسیٰ کے بارے میں نے بتایا تھا. موسیٰ کو لاٹھی خدا نے کیوں دی تھی؟ کہ وہ اس لاٹھی سے معجزے کرے, بحر کلزم کو 2 حصوں میں کرے, چٹان پر مارے اور پانی نکلے. موسیٰ نے ایک مصری کو مار دیا. اتھارٹی تو خدا نے دی ہے لیکن استعمال اپنی مرضی سے. ہمیں خدا کا کام اس کی مرضی سے کرنا چاہیے. جو خدا نے ٹائم ہمارے لیے مقرر کیا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور میرے عزیز, نتیجہ کیا نکلا؟
یوسف کی زندگی کے خوبصورت ترین 17 سال جو ہے وہ غلامی میں، قید میں، اذیت میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں گزرے. کیوں گزرے؟ کیونکہ وہ اپنے بھائیوں سے اپنے خواب شیئر کرتا تھا اور وہ اس سے بغض رکھتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے. جیسا میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف آپ کے اور خدا کے درمیان ہونی چاہیے. آپ ہر بندے سے شیئر کر دیتے ہیں، آپ ہر بندے کے سامنے معاملہ رکھ دیتے ہیں، آپ ہر بندے کے سامنے روتے ہیں. آپ نے آدمیوں کے سامنے نہیں رونا، آپ نے اس کے حضور رونا ہے. آپ کیوں اپنی کمزوری دوسروں کو دکھاتے ہیں یا کیوں اپنا پرائیڈ دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں؟ آپ فروتن بن کر، ہمبل ہو کر، میک ہو کر اس کے قدموں میں، اس کی حضوری میں رہیں. اور کلام میں لکھا ہے پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے گا. جب آپ کی برکت کا وقت آ گیا، جب آپ کی سرفرازی کا وقت آ گیا، جب آپ کی ترقی کا وقت آ گیا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا no one can stop your blessings. کوئی آپ کی برکات کو روک. لیکن اگر آپ حکمت کے بغیر چلتے رہے، وزڈم کے بغیر آپ فیصلے کرتے رہے، تو پھر آپ بھی دکھ اٹھائیں گے، آپ کی نسلیں بھی دکھ اٹھائیں گی، اور کبھی آپ کی زندگی میں پراسپیرٹی نہیں آئے گی. میں بے شمار لوگوں کو دیکھتا ہوں، they are very good people, they are sweet people. ان کا دل بہت اچھا ہے، وہ بڑے نیک ہیں، وہ بڑے جینٹل ہیں، شرفا ہیں، لیکن وزڈم سے خالی ہیں. وزڈم کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی دکان پر نہیں ہے، دنیا کے کسی کالج میں نہیں ہے، کسی اسکول میں نہیں ہے. وزڈم صرف خدا کے پاس ہے. سلیمان کے پاس دولت اور علم تھا لیکن وزڈم نہیں تھی. دنیا کے ہر شخص کو وزڈم کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر حکمت نہیں ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا. آپ کی پین، آپ کا درد، آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی، ختم نہیں ہوگی کبھی بھی، کیونکہ حکمت سے خالی ہیں. لیکن جب حکمت آ جائے گی تو پھر آپ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کو ایک عظیم شخص، عظیم عورت، عظیم مرد، عظیم ایماندار بنا سکتے ہیں. آمین.